بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احسن واحد اور ذیشان میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس ریفرنس کے اندر حکومت کے دو رویے آج آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے بات کر لیں گے احسن واحد سے۔ احسن واحد، یہ ایک ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ اب سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ آیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اور یہ درخواست، یہ شکایت درج کرانے والا شخص ہے کون؟ اچھا خیر، کال آ رہی ہے، میں ذرا اس کو کاٹ دوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ دوسری جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف۔ آج یہ ہمارے ذیشان بھائی جو ہیں لے کر کھڑے ہیں، یہ ریفرنس جو ہے دائر ہوا ہے۔ اچھا، یہ کن کے خلاف جو ہے وہ جس شخص نے یہ ریفرنس جو ہے یہ دائر کیا ہے، یہ ہے محمد حسن معاویہ۔ اچھا، یہ انفارمیشن اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ذیشان بھائی کی دی گئی ہے کہ یہ بیسیکلی وہ شخص ہے جو کہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، کمرہ عدالت میں یہ طاہر اشرفی صاحب کون ہے یہ بھی بتا دیں۔ ہاں، طاہر اشرفی صاحب جو ہیں اس وقت حکومت کے مشیر ہیں مذہبی لحاظ سے چیزیں معاملات میں۔ اچھا، ہر حکومت کے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کے بھی بہت زیادہ وہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ اس میں فرنٹ فٹ پر آئیں گے۔ وہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کو بھی جو ہے دفاع کریں گے، نون لیگ کی حکومت میں بھی اقتدار میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی اقتدار میں ہوتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، اب یہ ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، اور یہ بیسیکلی مددگار ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بلاسفیمی گینگ جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ بلاسفیمی گینگ ہے کیا؟ بیسیکلی مذہب کی آڑ میں وہ جو پاکستان کا آرٹیکل ہے 295C جو ہے اس کو یوز کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پیسے بھی جو ہیں وہ بٹورے جاتے ہیں، اینڈ دین بہت سارے لوگوں کی اس حوالے سے کیجویلٹیز بھی جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ وہ تقریباً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا، اس حوالے سے ذیشان سے پوچھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سارا کیس انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ اچھا، کتنے لوگ متاثرین ہوئے؟ ابھی حسن معاویہ صاحب نے جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں، یعنی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو رویہ رکھا ہے وہ تو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اور دوسرا ان کا جو رویہ تھا وہ منتصب تھا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے جو درخواست کی ہوئی ہے عدالتی کام سے روکا جائے، نوکری سے برخاست کیا جائے، یہ سارا انضباطی کارروائی کی جائے، لیکن اوورآل میں اب حکومت کے آپ کے نا دو جو ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو مذہبی شدت پسند جتنے بھی گروپ ہوں گے ہم ان کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو TLP والوں نے احتجاج کیا تھا، وہ کہ ان کا احتجاج آپ کا جو بھی رویہ ہو یا آپ کا جو بھی رائے ہو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ بھائی جان وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ نکلے ان کے خلاف مرید کے میں جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہے، جس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ گولیاں برسائی گئی۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ کہا گیا جی وہ ان کے پاس بھی ہتھیار تھے، اب تک ہتھیار کی کوئی ویڈیو ہمیں نہیں نظر آئی۔ اچھا، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ظلم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ادھر صرف SHO صاحب کی جو ہے وہ چیزیں آئی تھی کہ وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یا جہاں باک ہو گئے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی یہ نہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی کہ کن لوگوں نے ماری وہ گولیاں، ٹھیک ہے، دوسرے کتنے جو پولیس والے ہیں ان کو کتنا جو ہے وہ نقصان بنا یا اس کی کیا کہانی ہوئی، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ رپورٹ یا چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی۔ سارا الزام میڈیا پر بیٹھ کر ہر جگہ پہ جو ہے حکومت نے صرف الزام لگایا ہے TLP پر۔ مان لیا، اب ٹھیک ہے، یہاں پہ چلو جی وہ تشدد پسند جماعت ہے، آپ کو قلعدم بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہیں پہ مذہب کو آڑ لے کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں ان سے، یہ بلاسفیمی گینگ والے۔ اس حوالے سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کیا کیا، حکومت کو کہا کہ بھائی جان آپ کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں اس سارے معاملے کی، تو حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کر لیا ہائی کورٹ میں۔ اب مطلب ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں جو تشدد پسند گروہ ہیں ان کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے کہ مذہب کی آڑ میں یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلاسفیمی والا جو آرٹیکل ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف آپ کمیشن بنائیں۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ اس جو حکم نامہ ہے یا جو فیصلہ ہے اس کو ہی چیلنج کر لیا ہے، اور اب مختلف لوگوں سے جو ہے ریفرنس بھی دائر کروا رہے ہیں۔ یہاں سے اب حکومت کی دو نمبری کا یا منافقت کا یا
آپ کہہ سکتے ہیں بغیرتی کا لیول یا گھٹیا پن کا لیول آپ چیک کر لیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں لوگوں کو تشدد پسند گروہ کو جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیں گے، دوسری طرف یہی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ بھائی جان حکومت کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یا کوئی بھی ان کی ایک جو ہے ڈائریکشن نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بس جو اس حکومت کے خلاف ہوگا، یعنی ٹی ایل پی نے ان کے خلاف کیا احتجاج تو ان کو ٹارگٹ کر لیا، اور بنیاد کیا بنائی کہ مذہب کی آڑ لے کر جو ہے تشدد پسند گروہ کو جو ہے وہ بڑھوتری دے رہے تھے۔ اس طرف سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سیم بات کی تو اس کی جو ہے وہ احکامات پر عمل درآمد کرنے کی بجائے جو ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ان کے پسند کے فیصلے نہیں کرتے، ان کی مرضی کے مطابق چلتے نہیں ہیں، وہ آزاد جج ہیں، انہوں نے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے لیٹر بھی لکھا ہوا تھا، تو اب ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ریفرنس دائر کرنے والے لوگ ہیں، یہ حسن معاویہ صاحب، یہ اب طاہر اشرفی صاحب کے بھائی ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں کن کے نمائندہ ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، تو یہ حکومت کا ماشاءاللہ سے حقیقت یہ ہے۔ یقیناً احسن آپ نے اس ریفرنس کے حوالے سے بات کی۔ ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ بلاسفیمی کیسز کا معاملہ چل رہا تھا وہ سارے کیسز بھی کور کرتے رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج اس کے حوالے سے تمام معاملات سے بھی بھرپور آگاہی رکھتے ہیں۔ ذیشان، ایک طرف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس آ رہا ہے اور جسٹس اعجاز اسحاق خان کے معاملے کے اوپر آپ نے سماعتیں کی، آخر یہ معاملہ تھا کیا اور یہ کنٹروورسی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ ابراز توری۔ تھوڑا سا احسن کے ایک بات سے مخالفت کروں، آل دو میں کسی کے قتل کا حامی نہیں ہوں، لیکن ٹی ایل پی کو اپنے جو وہ کہتے ہیں نا اپنی جرائم کی سزا مل گئی ہے۔ یہی ٹی ایل پی تھے نا جو یہاں سر عام لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے اور مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ گستاخی کے سرٹیفکیٹس بانٹتے تھے۔ یہی ٹی ایل پی تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے اور ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قتل یہ واجب ہے ان کا قتل، ٹھیک ہے، ان کو وہ سزائیں ملنی تھی۔ ہاں، اس بات کے ساتھ میں بڑا ایگری کرتا ہوں کہ ہماری جو حکمران ہے ان کی منافقت کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک چیز جو احسن کو اب اس نے ڈسکس نہیں کیا، وہ کیوں؟ یہ معاملہ آتا ہے تقریباً 700 شکایات ہوتی ہے، 700 لوگ پھنسے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر تقریباً 450 ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ اس کی ڈاکومنٹڈ ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ معاملہ آتا ہے ان کے پاس، حکومت کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ یار پہلی درخواستیں آتی ہے، اور کون کرتا ہے؟ عابد ساقی صاحب جو کہ سینئر وکیل ہے، وہ کچھ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بالکل، وہ کچھ وکٹمز کی طرف سے وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ یار اس معاملے کو آپ دیکھیں۔ وفاقی حکومت اسے کہتے ہیں اچھا ہم تو اس معاملے کو نہیں، یا جواب کوئی نہیں دیتا، وہ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست دائر کرتے ہیں، اور یہ ستمبر 2024 کا مہینہ ہے جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست دائر کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب درخواست جاتی ہے وہاں پہ سماعت کے لیے فکس ہو جاتے ہیں، 9 ستمبر کو درخواست جاتی ہے، 13 ستمبر کو کیس فکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر آ جاتا ہے، اور اس میں وفاقی حکومت کے اس وقت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اور اب سپریم کورٹ میں ہیں، منور اقبال دگل صاحب، وہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر کے بینچ کے سامنے بتاتے ہیں کہ سر آپ ہمیں ڈائریکشن دیں کہ بینچ میں کون ہونی چاہیے، بینچ کس طرح کا کمیشن، جوڈیشل کمیشن آپ بنا دیں، آپ ڈائریکشن دے دیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ ایس او پی کیا ہوں گے، کون ہونے چاہیے اور سوالات کیا ہے۔ اسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 31 جنوری کا آرڈر کوئی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے، 5 لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک جج ہوتا ہے، ISI کا بندہ ہوتا ہے، IT ایکسپرٹ ہوتا ہے، مذہبی اسکالر ہوتا ہے، اور اس میں ہی جو ہے وہ اس کی بنا پر، اور اچھا پھر جب ہائی کورٹ نے سوال جو ہے وہ کیا یہ کہتے ہیں نا کہ 295C کو ختم کرے، یار پورے 1 سال کے کیس میں 295C کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ختم کرے یا نہیں کرے۔ وہاں پہ یہ کہا ہے کہ بھائی یہ آپ تحقیق کرے کہ یہ مواد کہاں سے آتے ہیں، یہ کنٹینٹ کریٹ کون کرتا ہے اور شیئر کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی پہلے 2 سوالات دے، اور پھر انہوں نے کہا جو رسپونڈنٹ راؤ رحیم گروپ جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ مبینہ بلاسفیمی گینگ ہے، یہ لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ واردات ڈال کے ان کو بیچ میں پھنساتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 3 سوالات ہونے چاہیے۔ 3 سوالات جب ہو گئے تو پھر انہوں نے جنوری سے لے کے اپریل مئی تک
ان کے وکلا آتے رہے، دلائل دیتے رہے اور چلتے بنے، آتے رہے، دلائل دیتے رہے اور چلتے بنے۔ اس کے بعد ایمان مزاری، ہادی علی چھٹا، عثمان وڑائچ اور آصف علی تنبولی جو کہ پٹیشنر کے وکیل ہے، اور یہ 101 پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کے یہ 4 وکلا ہیں۔ انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ دے دیے، اور 15 جولائی 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وفاقی حکومت کمیشن بنائے اور تحقیقات کرے۔ اس کے بعد یہ چھٹیاں ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کہ عمران خان کا کیس نہیں سن رہے، کوئی اور ارجنٹ میٹر کے کیسز نہیں سن رہے، لیکن چھٹیوں میں ڈویژن بینچ بنایا گیا، ارجنٹ کیس کو فکس کیا گیا، اور اس میں اچھا پٹیشنر کون ہے؟ راؤ رحیم، حافظ احتشام، حسن معاویہ۔ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، ایمان نامی لڑکی، کومل اسماعیل، جو ہنی ٹریپ میں یہی توہین مذہب مقدمات میں مین کردار رہا ہے، وہی کومل اسماعیل۔ ان کی درخواستیں لگ جاتی ہے اور پھر اس کو ڈویژن بینچ اس پہ سنتے ہیں، اور ڈویژن بینچ کو یہ تک بتایا جاتا ہے جسٹس اعظم خان کو کہ سر آپ یہ کیسز سن چکے ہیں ٹرائل کورٹ میں، آپ نہ بیٹھے، اور وہ خود بھی مانتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سن کے سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ کرتا ہے۔ 23 جولائی کو فیصلہ سسپینڈ کرتا ہے، اور آج 22 اکتوبر ہے، آج تک وہ کیس دوبارہ فکس نہیں ہوا، اور اس کے بعد وفاقی حکومت بھی دوڑ جاتی ہے اور وہاں پہ اسی سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، یہ تو ایگزیکٹو معاملات میں مداخل رہتا ہے، یہ تو جورسڈکشن سے باہر ہے۔ بھائی جان آپ نے خود کورٹ کے سامنے بتایا تھا کہ آپ ہی ہمیں ڈائریکشن دے دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو معاملات میں مداخلت ہے، اور ابھی وہی احسن کی بات کو میں پھر انڈورس کروں گا، اور یہ احسن معاویہ صاحب یہ وہی بندہ ہے، طاہر اشرفی کا بھائی ہے، اور یہ جناب جو ہے اس کی یہ ریفرنس کی کاپی ہے جو آج چیف جسٹس سرفراز جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف دائر کر دی گئی ہے، یہ کاپی ہے، اور یہ پہلی جو ہے وہ پہلی کاپی نہیں، یہ پہلا ریفرنس نہیں ہے، یہ دوسرا، اس معاملے میں یہ تیسرا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس موصوف کے حوالے سے کہ پنجاب مطلب لاہور، فیصل آباد، ملتان ڈویژن کے جو کاروائیاں ہیں توہین مذہب کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ وکٹمز اریسٹڈ ہے اور ان کے کیسز چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی تفتیش نہیں ہے، کوئی چالان نہیں ہے، اور 2-3 سال ہو گئے لوگ اریسٹ ہے، اس میں مین کردار یہی ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جب اس نے عدالت کو پریشرائز کی کوشش کی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس کو کمرے عدالت سے نکالا تھا، اور انہوں نے کہا یہ عدالت کو آپ جو ہے وہ اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اب وفاقی حکومت کی ایک طرف ٹی ایل پی کو، چونکہ ووٹ بینک پنجاب میں ان کا بڑھ رہا ہے، اب ووٹ بینک اگر پنجاب میں بڑھ رہے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو شکست ہوگی، ان کے ووٹ بینک کم ہوگا، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی میں ووٹ چلا گیا تھا، دوسری طرف یہاں جا رہے، تو مسلم لیگ نون کے پاس جو پنجاب سے یہ وہ حکومت میں آتے تو ان کے پاس بچا کیا ہے؟ اب جب بچتا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دے، یہ تو انہیں مذہب میں یہ کرے وہ کرے۔ بھائی جان بے شک آپ پابندی لگا لیں، لیکن آپ کی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا رہے تو بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے ایف آئی اے کے اور پولیس کے اہلکار اس کے ساتھ ملوث ہے، وہاں پہ بھی آپ پابندی لگائے۔ بلاسفیمی گینگ میں جو لوگ ملوث ہے وہاں پہ بھی آپ پابندی لگائے۔ اور پہلے طاہر اشرفی صاحب ملوث ہیں، میں واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انڈائریکٹلی، کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں، جو ملوث ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا ٹی ایل پی والی، آپ کی بات سوری اگر دوبارہ سے اینڈ سے تھوڑی سی میں نے کاٹ دی، آپ نے کہا کہ یار ٹی ایل پی کے حوالے سے حسن کا جو بھی موقف ہے، یار میرا موقف ہے ٹھیک ہے، ٹی ایل پی کا غلط ہے، تشدد پسند ہے، انہوں نے جو غلط کیا، جس طرح سے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، جو دھمکیاں لگائی، اس ٹائم ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اس بنیاد پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں، لیکن احتجاج کی بنیاد پر پرانی جو ہے کہانیاں لے کر ٹارگٹ کرنا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ظلم کرنا بالکل غلط ہے۔ کسی کا قتل عام، میں نہ ان کا سپورٹر ہوں، نہ میرا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا وٹ ایور، جو بھی ہے لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے، لیکن ظلم جو ہے کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی شخص پر کسی بھی حوالے سے۔ احسن معاملہ یہ ہے کہ ہم حکومت، آپ بے شک اپنا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بحال رکھے، مینٹین رکھے، بٹ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ترازو کے پلڑے جو ہے وہ برابر رکھے۔ آپ یہ نہ کرے کہ ایک طرف جو ہے آپ ان کے اوپر پابندی لگا رہے، دوسری طرف آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے کہتے ہیں ڈائریکشن دے دے،
پھر آپ جاتے اسی ججمنٹ کو چیلنج کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ تو ایگزیکٹو معاملات میں مداخلت ہے. پھر آپ یہاں پہ جو ایف آئی اے کے افسران ملوث ہے، جو لوگ ملوث ہے، ان کی آپ پشت پناہی کریں. یہاں پہ آپ کو مذہب یاد ہے لیکن یہاں پہ آپ کو مذہب یاد نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے. منافقت ختم ہونی چاہیے. جو تشدد پسند گروہ ہیں ان سے ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. وہ بے شک کوئی جج ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی صحافی ہو، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. وہ مطیع اللہ جان صاحب کی طرح جو ہے ڈرگ ڈیلر بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کارروائی ڈالی جائیں گی. جس کے اپنی حکومت کے لوگ کہتے ہیں غلط ہے، متی نہیں ہے وہ. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ. اور چلیں خیر، یہ تو لمبی بحث ہے، اور اس بحث کا اگر ہم یہاں پر اختتام نہ کریں تو شاید ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ سننے والے بھی پریشان ہو جائیں گے. یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے معاملے کے اوپر انہوں نے اسٹینڈ لیا، خط و کتابت ہوئی، سابق 2 چیف جسٹس صاحبان کو انہوں نے خطوط لکھے، بہت سارے معاملات ہوئے، اور پھر اب ان کے خلاف ایک ایک ہو کر ریفرنسز، اس طرح کے بنڈے ریفرنسز بنائے جا رہے ہیں. اور آج سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف جس طرح ذیشان نے بات کی ہے، 30 ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکا ہے. دیکھتے ہیں اس معاملے پر پاکستان کی عدلیہ ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ سمجھ لیں کہ باؤنڈ ہو چکی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے. ہم تینوں کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.